کیا وجہ ہوئی؟ مطلب ہے کہ جو اتحادی ہوا کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، ان کے اندر جو ہے دوریاں پیدا ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ جنگ 28 فروری کو شروع کی گئی، اس کے آپ کے نزدیک جو ہیں کیا اہداف ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کیا امریکہ اور اسرائیل کے ایک اہداف ہیں، یا ان دونوں ریاستوں کے ایران کے حوالے سے الگ الگ ان کی ٹارگٹس ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس کا جو اپیرنٹ ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام آگے بڑھ رہا تھا. یہی ہدف ہے نا. اس کو تو ختم کر دیا تھا انہوں نے پچھلے برس. چیزوں کو غلط لے لیتے نا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا تھا، ہم اس کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. یہی ہدف ہے نا، اور تو کوئی ہدف نہیں ہے نا. ایک ہی ہدف تھا نا. اور اسرائیل جو ایران جو ہے وہ علاقے میں لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا، حزب اللہ ٹائپ، ان کو ختم کرنا. یہی ہے نا، یہی ہدف تھا. میرے حساب سے یہ ہدف نہیں تھا. ہدف یہ تھا کہ جو موساد کی انٹیلیجنس تھی یا ایران کے بارے میں جو امریکن انفارمیشن تھی، اور جو شاید پاکستانیوں میں بہت لوگوں کی، شاید ہو سکتا ہے میری بھی پارٹلی ہو، وہ یہ تھی کہ ایران میں ایک سپریسو رجیم ہے جو آیت اللہ علی خامنائی رن کر رہے ہیں. اور اگر آیت اللہ علی خامنائی کی رجیم کو اگر ہم ڈسلوج کریں گے، پرسنلٹی کو ڈسلوج کریں گے، تو وہ رجیم چینج ہو جائے گی اور وہ ہم اس کا ہدف پورا کر لیں گے. اچھا، یہ جو پروسیس تھا، یہ پروسیس آج شروع نہیں ہوا. یہ پروسیس یہ جو اسرائیل کی ٹریول تھی فرام تل اویو ٹو دبئی، یہ پروسیس 4 سال پہلے شروع ہوا. یہ پروسیس 4 سال پہلے شروع ہوا. اور اس پروسیس کے حصوں میں ایک چیز تھی کہ یو اے نے ایکسیپٹ کیا اسرائیل کو. ابو ظہبی میں ایک مندر بنا، اور ایک پوری رجیم چینج ہونے کی بات آگے بڑھی. اور یہ بات اس کی طرف آگے چلی، ٹھیک ہے، کہ رجیم چینج ہوگی، رجیم چینج کریں گے. جب رجیم ہم علی خامنائی کو ہم ہٹا دیں گے تو یہ امپلوڈ ہو جائیں گی چیزیں، خود بخود تبدیل ہو جائیں گی. یہ چیز اپنے ایک مقام پہ پہنچی اس وقت جب یہ اکتوبر میں جنگ ہوئی. اکتوبر میں ہوئی تھی نا جنگ، پچھلے برس جو ہوا تھا. اور میری انفارمیشن کے حساب سے جب اکتوبر میں جنگ ہوئی تو پاکستان